نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں جمعے کو محفل ہوتی ہے جامشوروں میں، یہاں پہ ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مستوی سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی حکایت پیش کریں گے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھنے کو ملے جو انہوں نے بزرگوں نے جو فرمایا، تو وہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ خود سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک ملک میں ہاتھی نہیں تھا، ایک ملک میں ہاتھی بالکل کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ دور ہندوستان سے ہاتھی کو منگوا لیا اور ایسا چھپا کے لے آیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں اس کو۔ تو ایک بڑا سا کمرہ بنایا اس نے اور اس میں رکھا اور اندھیرا اس پہ کر دیا۔ اس ملک کے جو نامور جو تحقیق کندہ حکماء علماء جو تھے ان کو بلایا، اور رات کے ٹائم اندھیری رات ساری لائٹیں بند، انہوں نے بولا اندر ایک چیز کھڑی ہے اس کو دیکھو ہاتھ لگا کے، اور سب اپنے جو تمہارے ذہن میں جو چیز سوال ہے، تم کوئی عالم ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کیا ہے، تو اپنے جو علم کے مطابق اس کا جواب دو یہ کیا چیز ہے، اس کے علم کے مطابق تم اس کو جواب دو کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس بادشاہ نے اس تاریک کمرے میں لوگوں کو بھیجا، اب وہاں تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہے، اندھیرا، رات کا ٹائم اور کمرہ بند، اندھیرا بالکل، تو انہوں نے کیا کیا اس ہاتھی پہ ہاتھ مارنے شروع کیے۔ کسی کے ہاتھ میں کان آ گیا تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا یہ تو بہت بڑا پنکھا ہے بھائی، وہ کان ہاتھی ادارہ بولے تو بہت بڑا پنکھا ہے تو چل رہا ہے۔ اب کسی شخص نے کیا کیا کہ اس جب ہاتھ لگایا تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، اس نے پیٹھ پہ ہاتھ بولا یہ تو بہت بڑا تخت ہے، تخت کی طرح لگ رہا ہے۔ کسی شخص کے ہاتھ میں اس کا پاؤں آ گیا تو اس نے کہا یار تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو ستون کی طرح ہے، یہ ستون کی طرح گول، بڑا موٹا، ستون کی طرح گول لمبا ہے، یہ تو بالکل اس طرح۔ اور کسی کے ہاتھ میں سونڈ آ گئی تو اس نے بولا یہ تو بھائی ہسدے کی طرح بڑا موٹا ہے، اوپر نیچے میں ہوتا ہے، یہ تو گھومتا ہے تو ہسدے کی طرح ہے۔ ہر ایک جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس نے اپنے عقل کے حساب سے اس نے ویسے ہی جواب دے دیا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں اس قصے کا خلاصہ کہ اہل عقل نے اپنے عقل کے حساب سے اختلاف میں پڑ گئے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ یہ سانپ کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے پنکھے کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے پلر کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے تخت کی طرح ہے۔ انہوں نے مختلف اپنے عقل کے مطابق رائے دی۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہاتھی بھی موجود ہے اور جو بندے دیکھنے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے باشعور، بڑے فلاسفر، بڑے علماء ہیں، سمجھدار ہیں، چیز بھی موجود ہے، بندے بھی ہوشیار ہیں، مگر اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کمی کس چیز کی ہے، کہ وہ کمی ختم ہو جائے، یہ چیز کو پہچان لے، سب کی رائے ایک ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، اب وہ شعر لکھتے ہیں فارسی کا، در کف ہر کس اگر شمع بدے، در کف کہتے ہیں ہاتھ کو، ہر کس اگر شمع بدے، اختلاف از گفت شاہ بیرون شد۔ وہ کہتے ہیں اگر سب کے ہاتھ میں شمع ہوتی، روشنی ہوتی، تو وہ دیکھ لیتے، پھر ان کے جو قول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب کمی کیا گئی، روشنی کی رہ گئی، وہ روشنی۔ اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا، اگر روشنی آ جائے سب کی رائے ایک ہوتی، ہاں بھائی اس کا سونڈ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، تخت کی طرح، سب کی رائے ایک ہوتی۔ دنیا میں جب ہم آئے، دنیا میں انسان جب آیا تو کسی نے کہا یہ سورج جو ہے یہ خدا ہے، چاہے کسی نے چاند خدا ہے، کسی نے کہا آگ خدا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب کوئی بت کو پوجا کر رہا ہے، کوئی ہر ایک نے عقل کے مطابق اللہ کو جو ہے نا وہ۔ اب سائنس نے جب ترقی کی تو لوگ کمیونسٹ ہو گئے، بولا کچھ نہیں، اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے، بس یہ سائنس کی دنیا ہے، وجود میں آ گئی، اس طرح بندہ بن گیا، بندر تھا، بندر سے جو انسان بن گیا، اس نے ترقی کر لی، اس طرح یہ انسان ہو گیا۔ اور اس نے یکسر اللہ کی ذات کو نفی کر دی۔ کسی نے کیا، کوئی کیا، وہ کیا ہو، ان کی کمی کیا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اب ان کو چاہیے روشنی، کسی کی ایمان کی روشنی اگر ان کے سینے میں آ جائے تو وہ تاریک دنیا میں تاریکی رہ رہے ہیں، یعنی دنیا بھی ان کے لیے تاریک ہے، ان کو سجائی نہیں دے رہا ہے، اور ان کا باطن تاریک ہے۔ کیوں؟
دنیا کی تاریخ ان کا باطن تاریخ ہو گیا، اندھے میں ہو گیا. وہ آگے مثال لکھتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں نابینا ایک اندھا ہو، وہ اگر کسی راستے پہ چلے، مثال کے طور پہ ایک نابینا ہے، اس نے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے پیدل، ٹھیک ہے، وہ نابینا اگر اکیلا جائے یا اس کے ساتھ دوسرا کوئی ساتھی ہو اور وہ بھی نابینا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے، تو کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ شاید خواب نابینا اکیلا لاٹھی کے ساتھ جائے یا دوسرا اس کو لے جانے والا بھی نابینا لے جائے، تو کیا ہوگا؟ دریا میں گر جائے گا، مر جائے گا، وہاں تک منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. چاہے اس نابینا کے ساتھ 1,00,000 نابینا بھی ہوں، چاہے اس نابینا کے ساتھ 1,00,000 نابینا بھی ہوں، تو تب بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ کہ وہ آنکھوں کا نور ان کے پاس نہیں جو رستہ دکھاتا ہے. وہ آنکھوں کا نور ان کے پاس نہیں ہے جو رستہ دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں اے غافل انسان، یہ نور جو تجھے اللہ کو پانے والا، اللہ کو پانے کے لیے جو نور چاہیے وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو دنیا کی اس رنگینی میں گم ہو گیا ہے. تجھے تو بیوی نظر آتے، تجھے بچے نظر آتے، پیٹ نظر آتا ہے، کھانا پینا شہوت، یہ تجھے یہ نظر آتا ہے. تجھے وہ مقصد نہیں نظر آتا ہے. تو نے رب دنیا میں آیا رب کو پانے کے لیے. رب کو پائے گا کیسے؟ وہ نور تیرے پاس نہیں ہے، وہ نور تیرے پاس نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے کھایا پیا، بچے پیدا کیے، یعنی وہ پاخانے کی مشین بن گیا. کماتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، پکاتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے، شہوت کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، بس یہ اس کی زندگی بن گئی. وہ مقصد وہ بھول گیا، مقصد بھول گیا. وہ کہتے ہیں اگر مقصد پانا ہے تو پھر کیا کرو؟ ان کے ساتھ ہو جاؤ. اے نابینا، 100 نابینا، 1000 نابینا بھی اکٹھے ہو جائیں تو منزل تک، تو کسی ایک بینا بھی اگر ان ہزاروں کے ساتھ لگ جائے تو ہزاروں کو بھی پار لگا دے گا. سبحان اللہ، بے شک. تو اللہ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم اندھے ہیں، ہمارے اندر باطن کے اندر دنیا، خواہشات، نفسانی، حسد، کینہ، بغض، یہ ہم نے جمع کیا ہوا ہے. جب یہ نکلے گا نا تب روشنی آئے گی ہماری بات. جب روشنی آئے گی تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں آئے اس مقصد کے لیے نہیں، ہم آئے اللہ کو پانے کے لیے. تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تاکہ ان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، وہ نور دیا ہے جس کو وہ رستہ نظر آتا، تمہیں بھی اس رستے پہ لے جائیں گے. 1,00,000 نابینا ہو مگر ایک بھی نہ ہو تو سب کو پار لگا دے گا. تو اللہ ہمیں ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ کے اور اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.